الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا جو عنوان ہے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں نا، اس شریعت کو، اس طریقے کو دل سے مانتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، اور جس چیز کو ہم نے دل سے مانا، عمل کیا، اسی چیز کو، اسی شریعت کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے، ہم بغیر مانگے، بغیر کہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اسلام جیسی نعمت، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی امت بنا کر ہمیں پیدا کیا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود عمل کرنے والے بنیں۔ لیکن اس کی بجائے اگر ہم لوگ معاشرے کے یا سماج کے دباؤ میں آ کر، جیسے کہ ہمارے بڑے، ہمارے خاندان والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے فرینڈز، یعنی کہ یہ سب معاشرے کے یا سماج کے دباؤ میں آ کر عمل کرنے کے وقت کمزور ہو جائے، لوگوں کے ڈر سے شریعت پر عمل کرنا ہی چھوڑ دے، تو پھر ایسا شخص سچا امتی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، آج حالات یہ ہے، آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس لیے چھوڑتے ہیں، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، ماحول کی ڈر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم سچے امتی نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں۔ آج ہر گھر کا مسئلہ یہ ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر گھر کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج کیا بولتے؟ نہیں جی، صحیح ہے آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بڑے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، ماحول کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، فرینڈز کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی آیت سنیں، حدیث سنیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے، کیا صحیح بولے جینو، لیکن کیا کرنا، ہمارے بڑے پہلے سے کرتے آ رہے نا۔ تو میری ماں اور بہنوں، جو لوگ یہ بڑوں کی باتیں سنتے ہوئے شریعت پر عمل نہیں کرتے نا، تو پھر ان کا اسلام بھی خطرے میں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو شخص لوگوں کی خوشی کے لیے یا پھر لوگوں کی ڈر کی وجہ سے شریعت پر عمل نہیں کرتا نا، تو پھر اس کا اسلام بھی خطرے میں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے، غور کریں میری ماں اور بہنوں، آج اکثر لوگ مٹی کی بنائی ہوئے بتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے شرک سمجھتے ہیں، لیکن ایک بت اندر کا بت ہے جس کی آج پوجا کر رہے ہیں، لیکن اسے شرک نہیں سمجھتے، اسے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور وہ ہے ہمارا نفس۔ دیکھیے، دوسروں کی خوشی کے لیے، اگر کوئی دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے تو وہ بھی شرک ہے۔ شرک صرف یہ نہیں بتوں کے سامنے جا کر سجدے کرنا، پوجا کرنا، ان سے مانگنا، شرک صرف یہی نہیں ہے، اگر کوئی دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے تو یہ بھی شرک ہوا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ غور کریں میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ بھی شرک ہوا نا۔ اگر اسی طرح اگر ہم زندگی کا مقصد دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 162 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، بالیقین میری نماز، میری ساری عبادتیں
اور میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہاں کا مالک ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک مسلمان کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا روزہ صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو تمام جہاں کا پالنے والا رب ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، آج کیا ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم لوگوں کے لیے جی رہے ہیں۔ آج پیدائش سے لے کر مرے دم تک جو کچھ بھی کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ غور کرے، جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ کون سے ہاسپٹل میں بتانا ہے؟ ارے ان کی لڑکی کو وہ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بتا رہے تھے۔ اگر اپن یہ ہاسپٹل میں بتائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سسرال والے کیا کہیں گے؟ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بڑی دعوت کرتے ہیں، چھلا کرتے یا پھر چھٹی کرتے ہیں یا پھر حقیقت کی بڑی دعوت کرتے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے کیا کہیں گے؟ اور جب بچے کو اسکول میں شریک کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ ارے ان کے لڑکے کو وہ بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے کہتے، اگر اپن یہ اسکول میں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو پوری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کے بجائے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر رسم انگیجمنٹ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی طرح منجا، سانچک، عقد کی دعوت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے کیا کہیں گے؟ سسرال والے کیا کہیں گے؟ اگر ان کو نہیں بلائے تو انہوں ناراض ہو جاتے، اگر ان کو نہیں بلائے تو انہوں بات نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں جو بھی دعوتیں ہوتی ہے، آج جو کچھ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہونے والے ہمارے اعمال ہیں، اس پر بھی کیا ہوتا؟ آج چاہے وہ برتھ ڈے کے نام پر ہو، ناچ گانے کے نام پر ہو، جو کچھ بھی ہو، اس پر بھی کیا ہوتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ان کو لڑکا پیدا ہوا کرتے، انہوں برتھ ڈے بھی نہیں کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ صرف پیدائش ہی نہیں بلکہ میتوں میں بھی اگر کوئی مر گئے تو ارے 40ویں کا کھانا بھی نہیں کھلائے کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسی لیے 40ویں کا کھانا کھلاؤ، 10ویں کا کھانا نہیں کھلائے کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے 10ویں کا کھانا کھلاؤ۔ یہی چل رہا ہے آج، یہ آج ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہ بت ہے اصل میں میری ماں اور بہنوں۔ اور آج نماز بھی لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ ارے نماز پڑھ رہے کہتے، چلو اپن بھی پڑھ لیں گے، اگر اپن نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نماز پڑھ لیں گے۔ روزہ بھی لوگوں کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ ارے روزہ ہے کہتے، اپنے کو پوچھتے روزہ ہے کہ نہیں بولے تو لوگ کیا کہیں گے، اسی لیے روزہ رکھ لیں گے۔ زکوٰۃ بھی لوگوں کے لیے ہی دیتے ہیں، قربانی بھی لوگوں کے لیے ہی دیتے ہیں۔ ارے قربانی دے رہے کہتے، اگر اپن نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ حج عمرہ بھی لوگوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے، سب کو بول کر جاتے، بڑی دعوت کر کے پھول کے ہار پہن کر جاتے، وہاں جا کر سیلفی فوٹوز لینا، یہ سب لوگوں کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ ہماری پوری عبادتیں لوگوں کے لیے ہی گزر رہی ہے، ہماری پوری زندگی لوگوں کے لیے گزر رہی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ جاسیہ آیت نمبر 18-19 میں فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہے اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور سمجھ لے کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، جو دنیا کی عیش و آرام میں ہے نا، ان کے پیچھے نہ لگو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ آج آپ جن کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں نا، انہیں فالو کر رہے ہیں نا، ان کے طریقے کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا، یاد رکھیں میری ماں اور بہنوں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت کے لیے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوئی، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18-19۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں،
اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر نہیں، چند عمل کر لیے چند عمل چھوڑ دیے نہیں، جو نفس کو اچھا لگا اس پر عمل کر لیے، جو نفس کے خلاف تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی اسے چھوڑ دیے، نہیں چلے گا ایسا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری پوری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ رسمی طور پر چند اعمال کر لینے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری پوری خواہشات میری شریعت کے مطابق ہونی چاہیے اور اللہ کے دین کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی ہم سچے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ کیا بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی اور کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لوگ جو ہے ہر زمانے سے کچھ نہ کچھ بولتے ہی آ رہے ہیں۔ لوگ جو ہے نبیوں کو نہیں چھوڑے تو ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مثال کے ذریعے ایک زمانے میں ایسا ہوا، باپ، بیٹے اور گدھا تینوں جا رہے تھے۔ بیٹا جو ہے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، بیٹا جو ہے گدھے پر بیٹھ کر جا رہا تھا، باپ جو ہے پیدل چل رہا تھا۔ ایسے ہی جا رہے تھے، راستے سے جا رہے تھے تو کچھ لوگ ملے اور وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے ارے کیا زمانہ آ گیا، دیکھو بچہ ہو کر بڑوں کی قدر نہیں کر رہا، بچہ ہو کر بڑوں کی عزت نہیں کر رہا، بچہ ہو کر گدھے پر بیٹھ کر جا رہا اور بیچارے بوڑھے باپ کو جو ہے پیدل چلا رہا۔ اب یہ سننے کے بعد بچہ باپ سے کہتا ابا آپ اوپر بیٹھو اور میں نیچے چل دوں۔ اب ایک کمنٹ ہو گیا۔ اسی طرح اور کچھ دور گئے تو اور کچھ لوگ ملے۔ اب وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے ارے کیا زمانہ آ گیا، دیکھو باپ ہو کر بڑا ہو کر بچوں پر رحم نہیں کر رہے، باپ ہو کر گدھے پر بیٹھ کر جا رہے، بیچارے بچے کو جو ہے پیدل چلا رہے۔ اب یہ دوسرا کمنٹ ہو گیا۔ یہ سننے کے بعد باپ بیٹے دونوں گدھے پر بیٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ اور کچھ دور جاتے وہاں اور کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگتے ہیں ارے کیا زمانہ آ گیا، دیکھو جانوروں پر رحم نہیں کیا جا رہا، دونوں ہو کر گدھے پر بیٹھ کر جا رہے۔ اب یہ سننے کے بعد باپ بیٹے دونوں نیچے اترتے اور گدھے کو اوپر اٹھا کر لے کے جانے لگتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آپ کچھ بھی کرو لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے ہی کریں گے۔ آپ اچھا کام کر رہے تو بھی لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ بولیں گے، اور اگر برا کام کر رہے تو بھی لوگ آپ کو بولیں گے۔ آپ اجتماع میں جا رہے، برے مجالس میں نہیں جا رہے، برے مجالس کو چھوڑ دیے، فیشن پرستی بند کر دیے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے واہ کیا دیندار ہو گئے جی آپ، ماشاءاللہ دیندار ہو گئے، بلکہ تعریف کریں گے نہیں، کمنٹ کریں گے۔ کیا کمنٹ کریں گے؟ پرسم تک نہیں کرے، بولتے نہیں، پرسم تک یاد نہیں آئی یہ باتیں، اب نئی دین کی باتیں سیکھ کر آ رہی۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ کچھ بھی کرو لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے ہی کریں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہے، اللہ کے دین پر عمل کر رہے، تو بھی لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے یہ بت کو ہی نکال کر پھینک دینا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے یہ ہمارے دل میں ہو بس۔ جب یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم زندگی بھر بھٹک نہیں سکتے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔